मोहतरम मोहतरम उलमा इकराम, ये अल्लाह का फजल है कि मैं आप लोगों के दरमियान में हूँ। वो खीसा तालिब आप सब जानने वाले हैं और हरम में दुआ करके हाजिर हुआ, उम्रा करके कल की रात में पहुँचा। वैसे हमारा प्रोग्राम 14 तारीख का था, लेकिन ये रबी अव्वल के महीने में जो नजरान सफर में निकलते हैं जुलसों में, तो हम इसको रिफॉर्म करके आज का तारीख तय किए। मैं मौलाना मोहतरम हबीबुल्लाह मदनी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। हमारी गुफ्तगू हो रही थी साल भर से, मौलाना का मशवरा था कि सहारनपुर में फोकस करके काम करें और सहारनपुर के मदारिस में शुरुआत करें। तो हम आगे बढ़े और कुछ इरादे रख के आए हैं। दीनी असली तालीम का इंतजाज तरीक़ाकार आज हमारा उन्वान है। हज़रात, ये शाहीन में हम पिछला 35 साल से कोशिश करते हैं। जैसा कि बताया गया, सिर्फ 17 बच्चों के साथ एक ही कमरे में और सिर्फ एक टीचर से LKG शुरू हुआ था। उस कमरे की प्लास्टर और फ्लोरिंग नहीं थी। सामने शटर था, शापनुमा, पीछे से एक छोटा सा दरवाजा गली में खुलता था। मैं गली में बाहर दरवाजे के बाहर ठहरा करता था। अंदर एक टीचर पढ़ाते थे छोटे बच्चों को उर्दू मीडियम में। उस वक्त हम इरादा कर लिए थे कि तलबा की तमाम तर तालीमी ज़रूरत हम पूरी करें। वाहिदा दीनी तालीम में बहुत ही अहम तरीन तालीम की ज़रूरत है, तो हम दीनियात वहाँ पे शुरू कर दिए। फिर फौरी एहसास हुआ कि नाज़रा कुरान अहम तरीन तालीम की ज़रूरत है, तो नाज़रा कुरान क्लास में, स्कूल में नाज़रा कुरान क्लास में पढ़ाना शुरू करें। तो इसका ये बना कि LKG UKG फर्स्ट में फ़ायदा पड़ा। सेकंड स्टैंडर्ड है मुकम्मल 30 पारे नाज़रा क्लास में पढ़ाने का। एक क्लास में 3 टीचर चले जाते हैं, सबको अलग अलग, फिर बोर्ड पर एक साथ। और सेकंड स्टैंडर्ड में नाज़रा मुकम्मल होता है। इधर में ये मालूम था, सारे पेरेंट्स को मालूम था कि कोई बच्चा नाज़रा मुकम्मल नहीं करा तो थर्ड में एडमिशन नहीं लेंगे। तो छुट्टियों में एक्स्ट्रा वक्त देकर बच्चे मुकम्मल नाज़रा करें। और ये एहसास हुआ कि जमाए शोबे को शुरू किया जाए। तो ये सेकंड पास ज़हीन ख्वाहिशमंद बच्चों को शोबे में दिए और उस वक्त तय करें कि 80% वक्त हिस्से पे देंगे और 20% वक्त रियाजी और ज़ुबानों में, दोनों का मिक्सअप करेंगे। पहले सिस्टम के साथ बच्चे इस कर रहे हैं, तो इसके दौरान 6 बच्चों को लाकर वो एक टीचर 1.5 घंटा 1 घंटा रियाजी और ज़ुबानी पढ़ाएं और फिर भेज दें, फिर दूसरे 6 बच्चों को ले लें। तो काम अच्छा चलता रहा और ये बच्चे इस थर्ड में एडमिशन लेते थे। थर्ड फोर्थ फिफ्थ में 3 साल में माशाल्लाह एक दौड़ के साथ मुकम्मल करते थे। वापिस ये 6 में जब पहुँचते थे, 6 में पहुँचते थे तो 15-20 दिन उनको थोड़ा सा रियाजी और ज़ुबानों की सिर्फ फिर से दोहरा कर कोशिश में बिठाते। वो बहुत अच्छा पढ़ना शुरू करते। महीने 2 महीने 3 महीने साल भर में अपने साथियों से बेहतर उनका तालीमी मुजाहरा होता। और ये आगे बढ़े, ये 9, 10, 11, 12 करके वो साइंस का एडमिशन लिए और ऐसे स्टूडेंट कर्नाटका के सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना शुरू करते। हमको बड़ी खुशी है कि हम इस वक्त जिक्र करना शुरू करें और बड़ी तादाद में मुसलसल ये सिलसिला चलता था। जैसा कि मैं आपको बताया, तलबा की तमाम तक तालीमी ज़रूरत को शाहीन पूरा करेगा, हमारा स्कूल पूरा करेगा। ये हमारा पहले दिन से तय था। तो हम देख रहे थे कि शाहीन के कुछ बच्चे स्कूल के बाद ट्यूशन जाने थे, तो हमको बुरा लगा। ये तो गलत है, ये हमारी इंसल्ट है, हमारी बेइज्जती है। ये
ہمارے پاس آ کر بچہ عاجزی کے ساتھ شوق کے ساتھ ایڈمیشن لے رہا ہے، فیس دے رہا ہے اور پھر ٹیوشن جا رہا ہے۔ تو مجھے احساس ہوا کہ ایک ڈاکٹر فیملی ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے اور جا کر اپنا جو بھی ہے بتا کر، بیماری بتا کر کچھ علاج مشورہ لیتا ہے اور فوری دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ فیملی ڈاکٹر کو برا لگے گا اور یہ عمل روز کرتا ہے، کئی سال کرتا ہے، تو فیملی ڈاکٹر کو غصہ ہے، برا لگے گا، ارے وہ بولے گا کہ تم ادھر ہی جاؤ، ادھر جاؤ، ہمارے پاس مت آؤ، برا لگے گا یقیناً۔ تو ہم کو ایسا برا لگ رہا تھا کہ یہ ہماری ٹیچرس کی انسلٹ ہے، اسکول کی انسلٹ ہے، یہ ہماری انسلٹ ہے۔ تو ہم ایک دن ہمت کرے، اللہ کا فضل ہوا، اعلان کر دی کہ شاہین کا کوئی بچہ پرائیویٹ ٹیوشن نہیں جائے، ساری ذمہ داری ہماری ہے، 10 مرتبہ ہم پڑھائیں گے، ریپیٹ کریں گے، کوئی اگر بچہ ٹیوشن جا رہا ہے تو اس کا ایڈمیشن کینسل کرو۔ لوگ ناراض ہوئے، آ کے چیلنج کرنا شروع کریں، تو ہم اس کو قبول کریں، ہاں ہم ذمہ دار، ہم جواب دیں گے، 10 مرتبہ ہم پڑھائیں، بچہ ٹیوشن نہیں جانا۔ تو ہر کوشش کریں، ایکسٹرا کلاس، اسپیشل کلاس، مڈل کلاس کے نام سے کوشش کرتے کرتے، اور اس پر محنت ہوئی، میٹنگس لیتے تھے، کس طرح سے بچوں کو یہ مجبوری ٹیوشن پرائیویٹ ٹیوشن کی مجبوری ختم کریں، محنت کرتے کرتے ایک سسٹم بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ سال 2 سال میں ایک شعبہ الگ سے ڈپارٹمنٹ بنا لیے اور اس کا نام رکھے AICU، اکیڈمک ICU۔ ہاسپٹل ICU ہوتا ہے، یہ اکیڈمک انتہائی تعلیمی نگہداشت سینٹر، مرکز، جیسا کہ ہاسپٹل میں انتہائی نگہداشت ٹریٹمنٹ کا ایک سینٹر ہوتا ہے، ICU ہوتا ہے، یہ تعلیمی ICU بنا دیا اور اس میں طریقہ کار بنا دیا کہ ایک ٹیچر 6 بچوں کو پڑھائیں گے۔ جنرل وارڈ میں سے، جنرل کلاسز میں سے جو بچے ریاضی اور زبانوں میں کمزور ہیں وہ چنتے تھے، ان کو لا کر ICU میں رکھ کر ان کی ریاضی اور زبانیں ٹھیک کرتے تھے۔ کسی کو 15 دن، کسی کو 10 دن، 20 دن لگتے تھے۔ ICU میں کوئی ٹائم فکس ہوتا تھا، فکس نہ ہوتا، ٹریٹمنٹ ٹھیک ہوگا، جنرل وارڈ میں جانے کا خرچ ہے تو فوری بھیج جاتا۔ تو یہ ریاضی اور زبانیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ریاضی اور زبانیں یعنی جس کی کمزوری سے بچہ ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں، یہ ٹھیک ہو جائے تو باقی کا اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا، ہم کو اطمینان ہوگا۔ اور ویسے ہی بچوں کو لانا، ٹھیک کرنا۔ اس وقت بچے اور ٹیچر پوچھتے تھے سر وہ سلیبس کا کیا ہے، چھوڑو وہ سلیبس، کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ سلیبس کی کوئی اہمیت نہیں، حقیقت نہیں ہے۔ ریاضی زبانیں ٹھیک کرو، بچہ جو ڈراپ آؤٹ ہونے کا اندیشہ ہے وہ بھی انٹرسٹ لے گا، ڈراپ آؤٹ نہیں ہوگا۔ یہ اچھا چل رہا تھا ماشاء اللہ۔ اس دوران ایسے بچے ہمارے پاس آئے جو اسکول چھوڑ دیے تھے یا اسکول والے نکال دیے تھے یا معاشی کمزوری کی وجہ سے کسی وقت چھوڑ دیے، پھر بعد میں اللہ ٹھیک کرے، ماموں چچا مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ویسے بچوں کو لے کر ہمارے پاس آئے تو ہمارے پاس AICU تھا، تجربہ تھا، تو ہم اس ایسے بچوں کو اپنے پاس لے لیے اور دیکھتے دیکھتے ماشاء اللہ ICU کے ذریعے وہ فوری کلاس فارمیشن ہوئے۔ ایسے بچے بہترین ڈاکٹر، بہترین انجینئر اور بہترین سائنٹسٹ ہیں۔ آج ہمارے پرنسپل، شاہین کے پرنسپل جو 7,000 بچوں کو 11th اور 12th میں نیٹ کی تیاری کے ذمہ دار ہیں، وہ بھی ایسی ڈاکو۔ خواجہ پٹیل کا نام کوئی سنے بھی ہوں گے یہاں پہ، جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں، وہ 4 سال تک ڈیزل میکینک بننے جاتے تھے، صرف 10th پاس کرنے کا، جیسے کہ ہو شارٹ کٹ سے 10th پاس کرنے کے ارادے سے آئے تھے، تو ہم ان کو سمجھا منا کہ فل ٹائم ہاسپٹل میں رکھ کر کو پڑھے۔ ماشاء اللہ وہ الیکٹریکل انجینئر ہیں اور شاہین کے ڈائریکٹر ہیں۔ ایسے بچے ماشاء اللہ سکسیسفل کے دنیا بھر میں پڑھائی کریں۔ تو ایک طرف ہمارے حافظ بچے سکسیسفل ہو رہے تھے، دوسری طرف ایسے ڈراپ آؤٹ تعلیمی انقطاع کا شکار بچے سکسیسفل ہو رہے تھے۔ تو تقریباً 16 سال پہلے ایک دن خیال آیا کہ یہ طریقہ کار اگر ہم ہندوستان بھر کے حفاظ کے لیے اپنائیں گے تو یہ زیادہ کارگر رہے گا، زیادہ اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ یقیناً حافظ ذہین ہوتے ہیں، حافظ محنتی ہوتے ہیں، اور ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ کانٹریکٹر بنا دو، ٹیلر بنا دو، ان کو پلمبر بنا دو۔ سراسر غلط ہے، ان کو فیل ہوا، احساس ہوا اس بات کا، یہ سراسر غلط ہے، یہ تو سراسر ظلم ہے بچوں کے حافظ پر۔ حافظ کہتے ہیں کو IAS بنا دو، IPS بنا دو، ڈاکٹر انجینئر بنا دو، پھر انشاءاللہ کیا بدلیں گے تو دنیا کو بدل دیں گے۔ یہ احساس کے ساتھ ہم اعلان کریں اس کا۔ پروگرام کا نام رکھیں مشورہ کریں ٹیچر سے، اور پروگرام کا نام رکھیں حفظ القرآن پلس، اور 4 سال کا پروگرام بنائیں، 6 مہینے AICU،
6 مہینے برج کورس، 1 سال 10th اسٹینڈرڈ، 2 سال 11th اینڈ 12 4 سال کا اپنا پروگرام بنا کے علاج کرے. ہریانہ، بنگلور، حیدرآباد سے حافظ آئے، 20-25 حفاظ تھے. ان پہ محنت ہوئی ہماری کی تعداد. ہم تو پروگرام 6 مہینے کا بنائے ہیں، یہ بچہ 2-2.5 مہینے میں مکمل کر. 4 سال کے پروگرام کو 3 سال میں لگی. اور پہلے بیچ کا ایک حافظ بچہ، حافظ ابو سفیان، ماشاء اللہ، وہ کبھی اسکول نہیں گیا تھا، مدرسے سے حفظ کر کے آیا. پہلے سال میں 10th، دوسرے سال میں 11th 12th کر کے ساتھ ہی ساتھ نیٹ کر کے گورنمنٹ رائچور میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لیا. آج ماشاء اللہ وہ مکمل بھی کر لیا ہے، یہ ڈی کی تیاری کر رہا ہے. اس کے بعد ہمارا شوق بڑا ہے، اس بات کا ذکر کرنے لگے، ہر طرف اس کو پھیلانے کی کوشش کرے. 5 سال سینٹر بالکل قرآن کی تصویر جو ہے شروع ہو گئے تھے.